अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत अहम टॉपिक पे आपसे बहस करेंगे और वो होगा कि शाम यानी सीरिया जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है उसमें बशार अल असद के बशार अल असद जो फैमिली है उसके 53 साल का दौर का जो है वो ख़ात्मा कैसे हुआ। और हयात तहरीर अल शाम जो है इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कैसे शिकस्त दी। और ये शाम में जो हो रहा है उसका CIA से, अमेरिका से, ईरान से, सऊदी अरब से क्या ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में इसके लिए क्या सबक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि बशार अल असद जो है तकरीबन जो है वो 2000 के बाद जब उनके वालिद की डेथ हुई थी, हाफिज़ अल असद जो है वो उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे रूल जो है वो शाम सीरिया पे जो है वो कर रहे थे। और वहाँ पे बड़े उन्होंने जो है वो एक जो है डिक्टेटोरियल रूल जो है वो किया, एक डिक्टेटर के तौर पे जो है वो रहे। और स्याह व सफ़ेद के मालिक थे। और शाम जो है वो हर हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, इसराइल के भी करीब है, उधर से तुर्की के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। अमेरिका ज़ाहिर है उस रीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है इसराइल की वजह से, तो उसमें काफ़ी जो है वो मुल्कों के इंटरेस्ट रहे। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस सारे मामले में हम देखते हैं कि जो असद फैमिली है 53 साल का जो उन्होंने रूल किया, उन्होंने कैसे जो है वो ये शिकस्त हुई और अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हुआ, ये बहुत अहम है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई सादा अल्फाज में आपको समझाया जाए कि मामला क्या है। तो हुआ ये कि तकरीबन 27 नवंबर को अपोजिशन की जो कोalition है उसमें HTS का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आपके सामने आएगा। वो है हयात तहरीर अल शाम, HTS उसे कहा जाता है। बड़ा पेचीदा सा नाम है, हयात तहरीर अल शाम, HTS। इसको जो है बहुत से लोग जो है वो बैक करते थे। CIA ने इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन अहम बात ये थी कि इनडायरेक्टली जो है वो इन लोगों को सपोर्ट किया जाता था तुर्की की तरफ से। और इसके साथ साथ जो है वो सऊदी अरब वगैरह से भी जो है वो इनको फंडिंग वगैरह मिलती थी। जिसे कहते हैं रिकॉर्ड कुछ नहीं था, लेकिन जो है वो बाकायदा तौर पर इनकी सपोर्ट जो है वो उनको हासिल थी। तो HTS से जो है वो उनके मोहम्मद अल जुलानी जो हैं वो बाकायदा इस ग्रुप को चलाते हैं। और उनका ये मानना था कि हम जो है और इसके साथ साथ और इसके बहुत ज़्यादा ग्रुप्स थे, ख़ासतौर से ईरान बैक जो ग्रुप हैं वो भी इसमें शामिल थे। इसके साथ HTS के साथ जो थे वो टर्की के जो बैक ग्रुप थे वो इसमें शामिल थे। बशार अल असद जो थे उन्होंने जो रूल किया, उन्होंने जो तबाही मचाई, उसमें जो है वो 6 मिलियन जो है वो लोग जो है 5 लाख जो है उसमें लोग मारे गए। और 6 मिलियन के करीब जो थे जो है वो उसमें रेफ्यूजीज़ बने, यानी मुहाजिरीन बन गए, मुल्क छोड़ के चले गए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हाल ही में ट्विटर पे एक तस्वीर लगाई और उन्होंने कहा कि जी जो शाम के जो मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त थे उन्होंने हमें मिठाई भिजवाई है और उन्होंने कहा हम अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि रशिया की और ईरान की ताकत पे आप इन्हिसार कर रहे हैं और आप जो है वो अपने मुल्क में मज़ालिम ढा रहे हैं। तो हर जुल्म का ज़ाहिर एक जो है वो हद होती है, और यहाँ पे भी आके हद जो है वो ख़त्म हो चुकी थी अपोजिशन की भी और वहाँ के अवाम की भी। और उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का मकाम है। बहुत से शहरों में, अलिप्पो में, इदलिब में, मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं और बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मामले को। और तकरीबन 3 मिलियन के करीब जब रेफ्यूजीज़ बने तो इसमें बहुत से मुल्कों में गए और तुर्की में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग गए हैं। और तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 30 लाख के करीब जो लोग हैं जो है वो तुर्की में रहते हैं, जिसमें बहुत से मुहाजिरीन हैं, ज़ाहिर कैंपों में रहते हैं और सारा कुछ है। तो तुर्की उस हवाले से भी उन मुहाजिरीन को जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। तुर्की जो है हमेशा से इसके मुखालिफ रहा, क्योंकि वो ज़रा प्रो इसराइल है, वो प्रो अमेरिका है, तो बाकायदा तौर पे वो सीरिया के असद रजीम के बड़ा ख़िलाफ़ रहा। लेकिन ये कमाल है तुर्की के सदर का, रजब तैयब अर्दोगान का, फ़िलहाल तो ज़ाहिर वही है कि उन्होंने रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात बनाए रखे हुए हैं और मगरिब यानी अमरीका और उसके साथ साथ जो इसराइल है उसके साथ भी अपने ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, अपना एक इमेज जो है वो बरकरार रखा हुआ है।
تو ادلب کے مقام پہ جو ہے ایک عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں، لیکن 27 کو یہ لڑائی شروع ہوئی اور آنورڈ جو ہے وہ بات چلتی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایچ ٹی ایس کے ساتھ حیات تحریر الشام کے ساتھ جو ہے نیشنل فرنٹ لبریشن جو ہے یہ اور بہت سے ایسی جو ٹرکی کی جو ملیشیاز ہیں ان کی بھی سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی کام ہو اور اس میں سی آئی اے کی انوالومنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں میں پراکسیز کو یوز کیا جاتا ہے، تو انڈائریکٹلی سی آئی اے فنڈنگ کے حوالے سے، ویپنز کے حوالے سے اور جو دوسری سپورٹ ہے وہ باقاعدہ اس کو رہی، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اسد جو شام میں بشار الاسد یا اسد فیملی کو جو نقصان ہوا ہے اور ان کا اقتدار ایک قسم کا بظاہر یہ ہو گیا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، جو 53 سال سے رول کر رہے تھے اور 2000 سے تو کم از کم جو ہے وہ بشار الاسد کر رہے تھے والد کی وفات کے بعد۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس جو ہے وہ بیزی ہو گیا یوکرین میں اور بہت زیادہ اس کو ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے وہ حزب اللہ کے معاملے میں جو ہے وہ آکیوپائڈ ہو گیا ہے کہ وہ حماس کے معاملے میں بھی تھوڑا سا وہ اس کو ہوا ایک جو سچویشن ہے شمالی غزہ میں اس وقت سخت ترین آپریشن جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو جنوبی غزہ ہے صدرن جو غزہ ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایک چیلنجنگ سچویشن آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، غزہ میں بھی اس طرح یعنی جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم تو مل رہا ہے مجاہدین یا جو وہاں کے حماس ہے وہ تو دے رہی ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ بہت سی جگہوں سے ہے۔ اور تو یہاں پہ بھی ایران کو ایک چیلنج آیا۔ پھر حزب اللہ میں لبنان میں جب حملے ہوئے سارا کچھ معاملہ ہوا تو وہاں حزب اللہ کی جو ٹاپ سیکنڈ اور تھرڈ لیڈرشپ تھی، ٹاپ لیڈرشپ تو ماری ہی گئی حسن نصر اللہ وغیرہ، سیکنڈ اور تھرڈ لیڈرشپ جو تھی ٹیئر کی لیڈرشپ تھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ جو ہے وہ رہا ایران کے لیے کہ ایران حزب اللہ کے معاملے میں، حماس کے معاملے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، فنڈنگ کے حوالے سے، بہت ہی چیزوں کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف یوکرین میں جو ہے بیزی ہے سارا رشیا، اس میں جو ویسٹرن رشیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ان کو چیلنجنگ رہے، ڈون باس اور ان جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایک جو ہے وہ فرنٹ فٹ بیک فٹ اور یہ سارا چلتا رہا، تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو اب ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ سیرین یا شامی جو آرمی تھی وہ اچانک کیا ہوا کہ وہ بھاگ دوڑ گئی؟ اب اس کے پیچھے پوری لمبی تفصیل ہے۔ سیرین جو آرمی تھی وہ صرف اپنے بارڈر پہ نہیں لڑ رہی تھی اور ایچ ٹی ایس کے ساتھ نہیں لڑ رہی تھی یا ٹرکش ملیشیاز کے ساتھ نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیسس کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ القاعدہ کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو چیلنجز ہوتے تھے اور اس کو بھی پیش کرتے رہتے تھے، ان کا سامنا کرتے رہتے تھے۔ اور کردش جو جن کو ٹرکش جو ہے وہ بیک کرتے ہیں، کردش جو فورسز ہیں، ترکی جن کو بیک کرتا ہے ترکی، ان کو فورسز کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ملٹیپل فرنٹس جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے ایک قسم کے، وہی نیپولین والی بات ہو گئی جو ان کو شکست ہوئی تھی واٹر لو کے مقام پر۔ یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا اسٹریچ کر جائیں، اتنا اپنے آپ کو بیزی کر دیتے ہیں مختلف فرنٹس پہ، تو آپ کی کمیونیکیشن لائنز، آپ کی ملٹری کی جو ساری ایک پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کو سپورٹ کرنے والے دو ملک کہیں اور بزی تھے اور آپ یہاں پہ تھے تو یہ ایک بڑا چیلنج آپ کے لیے بن گیا۔ پھر اس کے بعد جو شام کی جو فورسز تھیں، ایک تو ملٹیپل جگہوں پہ وہ بزی تھے، دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایچ ٹی ایس اور اس طرح کے جو اپوزیشن ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، تو ہم اپنوں سے کب تک لڑتے رہیں گے۔ تو وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی تھے اور بڑا ایک شرمندگی بھی ان کو ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، مطلب اگر آئیسس سے لڑ رہے ہیں یا دوسری جگہوں پہ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ القاعدہ وغیرہ کے ساتھ تو چلے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا ایک وہ تکلیف دہ عمل ہوتا تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے خلاف ہم جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ابھی کل رات یا پرسوں صبح کی بات ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑی جو جیل ہے شام کے اندر سیدانیہ، اس میں جو ہے وہ تقریباً ہزاروں قیدی جو تھے وہ بشار الاسد نے، جس میں سیاسی قیدی، جس میں دوسرے قیدی تھے، ان کو گھیر کے رکھا ہوا تھا، وہ جیل توڑ دی انہوں نے اور لوگوں کو رہا کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنجنگ سچویشن رہی۔ تو 29 سال کا جو سفر تھا اور 53 سال کی جو رجیم تھی مکمل طور پہ وہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اور اس میں جو سبق ہیں ہماری حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دبا کے چلیں گے، ریاست کو دبا کے چلیں گے، تو پچھلے ہفتے میں 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہمارے ریاست کے لیے اور اداروں کے لیے بڑا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کوریا میں جو حکومت گرائی گئی
جو مارشل لا لگانے کی کوشش کی اور ان کا مواخذہ جو ہے امپیچمنٹ جو ہے اس سے وہ بڑی مشکل سے بچ گئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ بائیڈن بیکڈ جو ہے وہ ایک قسم کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے وہ کو لائیں اور مارشل لا لائیں اور اپنے چیزیں ہاتھ میں لیں, لیکن نیشنل اسمبلی نے وہ نہیں ہونے دیا. اور وہ بائیڈن بڑا ان کو سپورٹ کرتے تھے. اس کی ظاہر ایک لمبی وجوہات ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے معاملے میں کیا سوچ رکھتے تھے, جاپان کے معاملے میں ان کو شکست ہوئی, اور اس کے بعد یہ بشار الاسد کو جو ہے وہ شکست ہوئی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ اگر لوگوں کو اسد تک دبا کر چلیں گے اور اپنے من مانی کوشش کریں گے, تو چاہے آپ کو دنیا کی بڑی پاورز اور سپر پاورز کی سپورٹ بھی حاصل ہو, آپ کو عوام کی منشا کے سامنے جو ہے وہ ماتھا ٹیکنا ہوگا اور ماننا پڑے گا, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا. اور یہی شاید ہمیں پاکستان میں بھی کرنا چاہیے, پوری دنیا میں یہی ہونا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اگر ہم اور کریں تو پسند آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. بہت شکریہ.